الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. اے محبوب، یہ تیری طرف جو وحی کی جا رہی ہے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ارشاد خداوندی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں. اور عقل مند حضرات اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ غیب کی خبریں وہی بتا سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو. علم غیب کی خبریں وہی بتا سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. کہ تیری طرف وحی کی جانے والی ساری غیب کی خبریں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں نے جو بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں ان سب میں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب بھی کوئی کہے کہ نبی غیب نہیں جانتے تو اس نے اپنے رب کریم کی قرآن کی آیات مبارکہ کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو ہدایت نصیب فرمائے. کچھ لوگ آدھی آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اور اللہ تعالیٰ کسی عام انسان کو علم غیب عطا نہیں فرماتا. میرے دوستو، کچھ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمانے کی نفی فرمائی ہے، لیکن جو آیت کا اگلا حصہ ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ دراصل اس فرمان خداوندی کا اصل مطلب کیا بنتا ہے. اب میرے بزرگو دوستو، میں آپ کو پوری آیت مقدسہ پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا پھر پورا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کسی عام انسان کو علم غیب نہیں عطا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو چاہتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو میرے عزیز
دوستو آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. کیا اس خالق و مالک نے علم غیب کے لیے اس رسول کو نہ چنا ہوگا جو اس کا حبیب ہے اور جس کو تمام انبیاء رسولوں سے اعلیٰ درجہ عطا فرما رکھا ہو اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو, جو امام الانبیاء ہو, جو محبوب خدا ہو. اللہ تعالیٰ اسے علم غیب کے لیے پسند کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر راضی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ درس قرآن درس حدیث اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو, غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی زیارت, حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے, سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اہل حق کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.